حسن تیری ہے جنت، تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری. بیٹھ جائیں. اس ٹائم پھر نعت شریف پڑھیں گے، پھر آ کر خدمت کیجیے دوستوں کی. جب نعت پڑھیں گے پھر ایک ایک ساتھی ایسے سارے اکٹھے نہیں ہو کر آنا ہے. آج بہت ساری تربیت بھی کرنی ہے میں نے آپ کی انشاءاللہ عزیز. تو سارے اکٹھے ہو کر نہیں آنا. یہ تھوڑے سے رجی گزر کریں نا، تھوڑے سے اب ہو جائیں رستہ، بس پیار سے محبت سے تھوڑے اور ہو جائیں، تھوڑے بس ستون کے بس. یہ جو بھی ساتھی آئیں گے یہ آپ قبول فرمائیں. قاری صاحب کو دے دیں، یہ بھی قاری صاحب کو دے دیں. سارے ہم نے مانا کہ گناہوں کی حد نہیں لیکن تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت. اللہ پاک اپنے محبوب پاک کی اتنی لاج رکھتا ہے جس کی کوئی حد نہیں، کوئی انکار. ایک عورت کی گھر کی دیوار کے سائے میں جانے جانا بیٹھے ہوئے. ایک عورت کے گھر کی دیوار کے سائے ایسے ٹھیک لگائے. مشرکہ تھی اور سخت نفرت کرتی تھی کریم جانے جانا سے. اس نے کہا یہ نعوذ باللہ من ذالک جادوگر ہے. ان کی بات کے کان میں پڑی تو میرا دین دھرم بشت نہ ہو جائے. اپنے تو مجھے سمجھتی تھی کہ میرا دین دھرم چوپٹ ہو جائے گا، خداؤں کا انکار کرنا پڑے گا. آپ دیوار کے ساتھ ٹھیک لگا کسی سے بھی بات کریں. اتنے میں جبریل امی ہے. اس عورت نے کھڑکیاں بند کر دروازہ بند کر. تو ہے ان کا تیری ہے جنت. تیری لجپال بہت ہے نا، اس لیے اگر تو ان کا ہے تو پھر جنت تیری. لجپال بہت. لوگوں کو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ جانے جانا کا رتبہ اور مقام. یہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، آج تک امت کے علماء نے ایک قطرہ بھی نہیں بیان کر پائے. ایک قطرہ. سمندر شان مصطفیٰ کا بہت باقی ہے. ایک قطرہ بیان ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور کا مرتبہ اور مقام جو اللہ کے ہاں ہے. مجھے بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ نہ سمجھنا مجھے معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے. ہمیں تو ایک ذرہ بھی معلوم نہیں ہوا ابھی. ان کی شان وراء الورا ہے. جو آپ سن چکے ہیں اور جو علماء نے لکھا ہے نا وہ ایک قطرہ ہے. ابھی سرکار کی شان آگے ہے. اور سرکار کی شان کا امت کو خبر نہیں. سرکار نے چادر اپنے اوپر اتنی بڑی کی ہوئی ہے عجز والی. اس چادر نے حضور پاک کو چھپا لیا. ننگی زمین پہ بیٹھ جانا، ننگی چرپائی پہ بیٹھ جانا، چادر تہمت باندھنا، کرتا پہننا، انتہائی ہلکا لباس استعمال فرمانا، اپنے صحابہ کے ساتھ ایک ہی برتن میں کھا لینا. گلاس بھی مختلف نہیں تھے. برتن ساڑھے اور ہیں نا، اسی ایک پیالے میں سب نے پانی پی لینا. صحابہ کا پانی بچا ہوا آپ نے پی لینا. یہ عجز ہے. خچر پر سواری فرمانی. کسی نے آگے ایسے آ کر اونٹ یا خچر روکنا، میری بات سنیں، کہنا کہ یہ کیا رک جا. اس کی پوری بات سننا، اس کو تسلی سے جواب دینا، پھر اس کو کہنا اچھا آپ مطمئن ہے تو میری اونٹ یا خچر کو چھوڑ کہ میں آگے چلوں. یہ عجز کی چادر ہے. نالائق اور کم عقل اور کم فہم لوگ اس عجز کی چادر کی بنیاد پر مرتبہ مصطفیٰ نہ سمجھ سکتے، نہ جان سکتے. یہ عجز ہے، یہ انکساری ہے کہ فرمانا میں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں. اور جب
جوش پہ رحمت کا آنا پھر آپ کے پلے کا کائنات میں نظر نہ آنا. بادیت القدم میں تشریف لے جانا اور وہاں بنو ہاشم کا آپ ہی کے خاندان کا ایک شخص تھا، رکانہ نام تھا اس کا، بڑا نامی گرامی پہلوان. اس نے دیکھا، اس نے کہا ارے آپ کا نام لے. کہا ہم نہیں، ہمارے خداؤں کو برا بلا بولا. کہا نہیں، میں تو ایک خدا کی بات کروں، تمہارے کو کیا برا بلا بولا. اس نے کہا باتیں اتنی کرتے ہو، ہم سے کشتی کرو گے. کہا ہم کشتی کرنے کے لیے تو نہیں آئے، لیکن تمہارا شوق ہے تو کر لیتے. جناب نے اس کا ہاتھ پکڑا، پڑک نیچے پھینک، سینے پہ. اس نے کہا میرے لات و عزا خدا بھی میری طرف متوجہ نہیں، تیرا خدا متوجہ تھا، اب ذرا مجھے توجہ کر لینے دے اپنے خداؤں کی طرف، پھر تو آ. اب کر لو توجہ، ہمارے خدا نے ہماری طرف کی ہوئی ہے، تم اپنوں کی طرف. پھر پڑک کے دے مارا سینے پہ جو چڑھ دوڑے. اس نے کہا لگتا ہے آج تیرا خدا تجھ سے راضی ہے، ہمارے ناراض ہے، لیکن اب کی تیسری مرتبہ وہ میری لاج رکھیں گے. فرمایا تو شوق پورا کیجیے. تیسری مرتبہ پھر پڑک کے سینے میں بیٹھے، پٹکا. اس نے کہا نہیں، تیرا خدا بھی بھاری، تو بھی بھاری. تو چل کلمہ پڑھ لے. اس نے کہا مال لے لو مجھ سے جتنا لینا ہے. کہا ہمیں مال کی ضرورت ہے، کلمہ پڑھ. سبحان اللہ. فرمایا ہمیں تو کیا مال دکھاتا ہے، ہم چاہیں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر ہمارے ساتھ. اس نے کہا پڑھ تو لوں کلمہ، مگر میری قبیلے کی جانتا ہے کہ حضور سے کہنے لگا کہ قبیلہ جو آپ کا میرا ایک ہی ہے، عورتیں کہیں گی کہ یہ ڈر گیا کلمہ پڑھ لیا. لہذا ان کی وجہ سے نہیں واپس رکے گھر. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رستے میں میرے پریشان تھے کہ حضور ادم کی طرف گئے، ادم کی طرف گئے تو وہ ہے بڑا جابر پہلوان، آج تک کوئی اسے گرا نہیں سکا. آگے سے آ رہے تھے، مسکراتے تھے. آپ کہاں گئے تھے؟ کہا ادم. کہا وہ رکانہ ہے وہاں. تو کہا کون سا رکانہ؟ بڑا نامی گرامی پہلوان ہے. آپ تنہا چلے گئے؟ کہا میں تنہا کبھی بھی نہیں ہوتا، میرا خدا میرے ساتھ. اللہ اللہ اللہ. کون سا رکانہ ہوتا؟ ٹھہر نہیں سکا ایک لمحہ ہمارے سامنے. یہ زور، اور ابھی تو آپ نے پورا زور لگایا نہیں، اگر لگا دیتے تو اس کی ہڈیاں تو ٹوٹ جاتی، نشان ختم ہو جاتا. جناب اگر زور لگاتے، جناب نے زور لگایا، جبریل امین نے پکڑا نا سرکار، سینے سے لگایا، دبایا، دبا کر پیچھے ہٹا تو جبریل سر سے لے کر پاؤں تک پسینہ پسینہ. آپ نے فرمایا کیا ہے؟ اس نے کہا پہاڑ بھی دیکھے، پر جانے جانا جو قوت رب نے آپ کے وجود میں رکھی ہے اس کا نشان کہیں نظر نہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تو آپ کی چادر کی وجہ سے لوگ نہیں سمجھتے. آپ کا مرتبہ مقام اللہ کے ہاں جو ہے صاحبزادو، آپ نے چادر اوڑھ رکھی، چادر اوڑھ ایسے کر کے نالین اتاری حضرت خواجہ خواجہ. پتہ ہے نالین اتاری، کھڑاؤں لکڑی کی کھڑا سے. وہ جب جوگی ہوا میں اڑنے لگا، خواجہ معین الدین حسن کون ہے؟ یک یا ظالم مصطفیٰ، ایک فرد ہے آل رسول. کھڑاؤں اتاری، اتار اس کو نیچے.
یہ بدبخت اڑتا ہے، تو یہاں کیا کرتی ہے؟ کھڑاؤں لگی اس کو نیچے، مگر آپ دیکھیں مصطفیٰ کریم نے کھڑا نہیں کر، یہ چادر ہے عز کی، جس کی نسل میں سے ہندوستان میں جس کا ایک بچہ کھڑاؤں اتار کر کافر کو نیچے اتار سکتا ہے، اگر وہ کھڑاؤں اتار دیتے تو، مگر نہیں اتار۔ شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برگاہ میں ایک بندہ ہے، ہم جا رہے ہیں قافلے، ہمیں کسی نے کہا ہے کہ قافلہ لٹ جائے گا، جاؤ جاؤ آدھا مال ہم کو دینا نفع میں سے، نہیں لٹے گا، ہم جانے قافلہ جانے۔ قافلہ چلا گیا، مال نصف تو آپ بانٹتے تھے لوگوں، وہ گئے قافلے کو ڈاکو نے لوٹ لیا۔ ایک نے کہا بغداد کی طرف رو کر دعائی ہے، اب آئیے وگرنہ آپ کا بھی جاتا ہے ایسا۔ وضو فرما کر اٹھ کے کھڑے ہی ہوئے تھے شہنشاہ بغداد، یوں کر کے پھینک، ایک روایت میں نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، یوں پھینک کھڑا ہوگا، پھر دوسری ایسے پھینک۔ جمعے کا دن تھا، عصر کے بعد کا وقت تھا، اور جب ایک ماہ بعد قافلہ لوٹا تو کھڑائیں لیے ہوئے۔ شیخ ابو العباس آپ کے رقاب بردار ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے کھڑائیں پہچان لی، جناب سے ملنے سے پہلے ہی میں نے عرض کی وہ کھڑائیں تو جناب شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں۔ قافلے والوں نے جب ایک جگہ سے سفر کرنے کا ارادہ کیا تو دریں راہ آئی، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ ہم نے کہا دعائیے شیخ جاتا ہے صاحب کا، اتنے میں کھڑائیں آئیں، ڈاکوؤں کی لگیں، کانوں کو ہاتھ انہوں نے لگایا، انہوں نے کہا وہ کون ہے جنہیں جتیاں سے انہوں نے پھٹکن دے دیا۔ طائب ہو گئے ہیں، ساتھ ہی آئے ہیں، حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے۔ جس کا ایک بیٹا اپنی گھڑائیں اتارتا ہے، ان کا نانا نہیں اتار سکتا۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نفر اللہ مقدم کریم، آپ کا بھی یہ وقت چادر ہے جس کی انتہائی جس کی چادر ہے، اس قدر عاجزی ہے کہ اونٹ آ کر روتا ہے تو ساری کائنات کو چھوڑ کر اس کی بات سنتے ہیں۔ دیکھا ہے تو کوئی جانوروں سے اتنا، آپ بہت متاثر ہیں انگریزوں سے، کتوں بلوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، ایسا بدلائیے، اگر نظر میں ہے تو سامنے لائیے، ہمیں بھی بتائیے اور دکھائیے، وگرنہ مان جائیے۔ اونٹوں کا اگر رونا اور بلکنا اور فریاد کرنا، پراپر ان کو وقت دینا، ان کی داد رسی کرنا، جانوروں تک کا آنا۔ یزید بن شہاب گدھا غزوہ خیبر سے واپسی پر سامنے آ کر کھڑا ہو، خچر گدھا دراز گوش سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، تو آ کر کھڑا ہوا تو جناب نے فرمایا کیا بات؟ ہاں میرا دل کرتا ہے آپ مجھ پر سواری کریں۔ مشہور ہے کہ دراز گوش پر سواری مشکل ہوتی ہے، اور یہ کہتے ہیں دعائیں مانگتا ہے کہ نیچے گرے۔ یہاں دراز گوش بھی فخر کرتا ہے کہ سائیں مجھ پر سوار۔ وہ بندہ دراز گوش سے بھی کیا گزرا ہے جس کے من میں حضور کی عشق اور محبت نہ ہو، اپنے آپ کو گدھے سے بھی کم تر سمجھے، بھلے اس کی داڑھی ہو، سر پہ پگڑا ہو اور یہ جبے شبے ہو، گدھے سے بھی کم تر۔ گدھے خچر اور گھوڑوں نے تو یہ تمنا کی کہ آپ ہم پر سواری۔ جناب نے فرمایا ٹھیک ہے تیرا نام بدلتا ہوں، یزید نام سے آپ کو نفرت، نام بدلایا، یافور رکھا۔ پھر آپ نے اس کو استعمال فرمایا۔ کتنا وسعت جناب نے جب اس پر ایسے کر کے ٹانگ مبارک پر اٹھا کر سواری فرمائی،
عرش تک اس کی نظر روشن ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. کسی کو بلانا ہوتا ہے مدینہ شریف میں، اسے کہتے یعقوب جانا، جا کر فلاں کو بلا لینا. اور اس یعقوب کا جانا کہتے دراز گوش اور دروازے پر ایسے ٹکر مارنا یا زور سے بولنا، اور مطلوبہ بندہ اگر نہ آئے بار کہ جس کو جناب نے بلایا ایسے کرنا، اور اگر مطلوبہ بندہ آ جائے اس کا دامن پکڑنا، سائیں نے بلایا. جس کی سوار ہونے سے گدھا اتنا علم والا ہو گیا، خود اس کے اپنے علم کا عالم کیا ہوگا. بس کوئی حضور کا ہو تو صحیح، کوئی غلام بنے تو صحیح، کوئی جناب کی پیروی کرے تو صحیح. ایک بزرگوں کا واقعہ پروفیسر صاحب سناتے ہوتے ہیں، انہوں نے یوں کر کے تھکا دیوار پر تو دیوار کیا ہو گئی؟ سونے کی بن گئی. ہم لوگ غور نہیں کرتے، اگر ہم لوگ غور کریں پتہ نہیں ہم کہاں پہنچے. یہ جس بزرگ نے تھکا نام کیا تھا؟ شاہ شمس الدین ترک، صابر پیا کلری کے خلیفہ ہیں اور بابا فرید کے مرید ہیں. بابا فرید الدین گنجی شکر مسعود زود الانبیاء کے مرید ہیں، خواجہ صابر پاک کے خلیفہ ہیں. شمس الدین ترک کہاں اور رحمت للعالمین کہاں؟ لیکن ہماری کھوپڑیاں کام نہیں کرتی. شمس الدین ترک تھوکے دیوار پہ تو دیوار ساری سونے کی ہو جائے، لیکن سائیں نے تھوک مبارک ڈال کے سونا نہیں بنایا، پر جناب اتنی. آپ یقین کریں اگر آپ سارے حضرات حضور کے زمانے میں ہوتے اور حضور کو دیکھ لیتے تو آپ حضور کے سوا دیکھنے کو شرک تصور کرتے کسی اور کو، اور آپ اپنے گردنوں پر چھری پھیر دیتے کہ اگر حضور نہیں تو کائنات ہے ہی کچھ. آپ نے ہمیں دیکھا ہے نکھٹو ترین لوگوں کو، اور 14ویں صدی کے پیر فقیر آپ نے دیکھے ہیں اور مولانا حضرات دیکھے ہیں. کاش آپ کو ایک جھلک آمنہ کے لال کی نظر آئے، آپ کی عقل شل ہو جائے. کیا سبب تھا کہ اس صحابی نے جب حضرت کے وصال کی خبر سنی اس نے کہا خدایا اندھا کر دے مجھے، اب نہیں دیکھیں گے ہم. کوئی جذبہ تو ہے، کوئی جذبہ تو ہے نا جو اس کے سینے میں ہے. اور اب وہ اپنی بیوی اس کی موجود ہے، بچے موجود ہیں، وہ نہ بیوی کو دیکھنا چاہتا ہے، نہ بچوں کو دیکھنا چاہتا ہے، نہ اپنے خاندان کو دیکھنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے تو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں آقا آپ نہیں ہیں تو کائنات میں کچھ بھی نہیں. آپ کے دم قدم سے سب کچھ ہے، آپ کی محبت سب کچھ ہے، آپ کا عشق سب کچھ ہے، آپ کی محبت اور آپ کی نسبت سب کچھ ہے. پھر آپ دیکھیں اور خیال فرمائیں کہ اللہ سبحانہ جل وعلا کہ ہاں کس قدر پذیرائی ہے آپ کی. ایک طرف تو فرماتے ہیں میں عام سا بندہ، اور فرماتے ہیں حوض کوثر پر میں اپنی امت کو پیاسا نہیں رہنے دوں. ہم ایسے نالائق اور نادان ہیں، اپنی فضیلت بیان کرنے پہ آئے تو کہتے ہیں ہم خیر الامم ہیں. ہماری نالائقی کی انتہا دیکھیں تو خود کی فضیلت ہم بیان کرنا آتے ہیں تو کہتے ہیں خیر الامم. اس پر 36 گھنٹے کی تقریر کر دیتے ہیں کہ یہ امت بہترین امت ہے. ایک لمحے کے لیے بھی خیال کیا کہاں سے، کیسے، کس طرح ماں کی شان بیان کرتے ہیں، 2-2 6-6 گھنٹے تقریریں کرتے ہیں. ماں کی عزت کس نے سکھائی؟ باپ کی شان بیان کرتے ہیں، باپ کی عزت کس نے سکھائی؟ بیٹی کا مقام کس نے بتایا؟ غور کریں. ہم خدا کی نام لیتے ہیں، خدا کا نام کس نے سکھایا؟ اللہ پاک
زمین و آسمان کا جو مالک ہے وہ تو عاشق، چہرہ مصطفیٰ کا عاشق. حضور کا نام لینے پہ 10 مرتبہ رحمت کا نزول فرماتا ہے. ہماری کاپی کام نہیں کرتی، گھاس چرنے گئے ہوئے عقل ہماری. نام حضور کا رحمت خدا بھیجے. کوئی گہرا سمجھ ہے، آپ میرا کام کریں مزدوری میں دوں گا. قبلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کا نام ہے، حضور کا نام ہے. اور آپ نے کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس 10 رحمتیں ہو گئی. تو کون دے رہا ہے؟ تو بھائی جس کا کام کرو مزدوری وہ دیتا ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ جس کا نام لو مزدوری وہ دیتا ہے. نام یہاں سرکار کا لیا جا رہا ہے، رحمت خدا کر رہا ہے. خدا تمہیں بتانا چاہتا ہے ہمارے محبوب کو جدا مت سمجھو، تم ہمارے محبوب کا نام لوگے ہم تمہیں نواز دیں گے. کوئی چپ نہ رہے. حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس قدر رحمت ہے، کس قدر برکت ہے. نام سائیں کا اور رحمت اللہ کا. اور وہ رحمت ایسے نہیں فرماتا، ناراض ہو کر رحمت تھوڑی فرماتا، بہت خوش ہوتا رحمت فرماتا. ہم بھی کسی کو پیسے دیتے ہیں تو وہ ناراض ہو کر سکتے ہیں. میں تو ان پر ناراض ہوتا ہوں ساتھیوں پر. میں ان کو کہتا ہوں اے تھوڑی تنخواہ بند 1 مہینے نہیں دینی، تو بگڑ گئے ہو ساتھ جان بوجھ کر لیٹ کر دیتا ہوں. نہیں تو دیتا ہوں لیٹ کر کیوں کہتا ہوں آپ بگڑ گئے. خوش ہو کر تو نہیں نا رحمت بند ہوتی. رحمت ہوتی ہے ناراض ہو کر نہیں ہوتی، خوش ہو کر. بہت رب خوش ہوتا ہے تو رحمت کرتا ہے. یعنی جب اس کے بندے کے لبوں پر اس کے محبوب کا نام آتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے. اور پھر وہ رحمت، اور پھر وہ کرم فرما دیتا، مہربانی فرما دیتا. اور اس قدر لجپال، آئے ہائے اتنا لجپال جس کی کوئی حد و انتہا نہیں. اور سرکار کریم کے ساتھ جو اللہ کا معاملہ ہے وہ بیان سے بالا تھا. ٹیک لگائی، بات فرمائی، اس نے دروازے بند کر دیے، کھڑکیاں بند کر دی. جبریل آئے، سلام، تو میں تم پر پیغام ایک لایا ہوں. آؤ آئیے. جس کے دیوار سے ٹیک لگائی ہے اللہ فرماتا ہے میں اب رب بھی نہیں اگر اس عورت کو بھی بخشنا. اس عورت کو میں اگر بخش نہ دوں تو میں رب نہیں. یہ نہیں سننا چاہتی نہ سنے، مگر تم نے ٹیک تو لگائی نا. محبوب اس گھر میں ہے یہ. اللہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ بات کرتے ہوئے. ہم کیا جانے، اللہ کیا جانے پسند کی بات. آپ کی پشت لگی ہے اس کوٹھے سے، اس کے اندر وہ عورت ہے، جہنم میں کیسے جائے؟ نہیں رب تعالیٰ بھیجے گا جہنم میں. فرمایا آپ رکے ادھر ہی محبوب، قبل اس کے کہ آپ اٹھ کے کھڑے ہوں. وہ عورت ابھی آتی ہے اور کلمہ پڑھتی ہے. جبریل کے یہ جملے پورے بھی نہیں ہوئے، ٹھک دروازہ کھلا اور اس نے اگر کہا اے پیارے مجھے کلمہ پڑھا کر اپنی امتی بنا دے.
मुबारक, जिसकी पुश्त दीवार से लगे तो दीवार के अंदर जो हो वो जहन्नम में न जाए। अल्लाह उनके मर्तबे को हम समझ सकते हैं? ईमान से बदला समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। बस हमें चाहिए हम हजूर से इश्क करें। तू है उनका तो हसन, तेरी है जन्नत तेरी, तू है उनका तो हसन, तेरी है जन्नत तेरी। हमने माना के गुनाहों की हद तू है उनका तो हसन, तेरी है जन्नत तेरी। सारे पढ़ो, तू है उनका तो हसन, तेरी है जन्नत तेरी। तू है उनका तो हसन, याद आता है खुदा, याद आता है खुदा, देख के सूरत तेरी। याद आता है खुदा, देख के सूरत कलम तरकत ऐनी वाजिबल मिन कलम तलदुन निसाउ, खुलिक़त मुबर्रा मिन कुल्ली ऐब। याद आता है खुदा, देख के सूरत तेरी। काफ गेसु आदहन शाब रुआं के ऐन स्वाद, गैसू आदन शाब रुआं के ऐन साद, खाफ या ऐन साद, इनका है चेहरा नूर का। खाफ या ऐन साद, इनका है चेहरा नूर का। सारे बोलो मेरा पढ़ो, ना पढ़ सके वो कोई मेरा मुरीद शरीद नहीं। इनका है चेहरा नूर का, तेरी जानिब है पांचों वक्त सजदा नूर का। तेरी ही जानिब है पांचों वक्त सजदा नूर का। रुख है काबा नूर का, अब रूह है किबला नूर का। बोल रुख है काबा नूर का, अब रूह है किबला नूर का। जेड़ा किसे मुराद वास्ते है वो भी पढ़े। हाँ ऐसे कोई फैस को नहीं देते और किसी को के लेना है किसी और ए नात ना पड़े किसी को कख भी नहीं थे। अल्लाह दे ठेगा आखना तो मैं कुछ और सी पर फिलहाल इसे इख्तिमा करना। हाँ जो नहीं पढ़े हजूर की नात ने ऐ ज़माना कुर्बान हजूर देना। तेरी ही जानिब है पांचों वक्त सजदा नूर का। तेरी ही जानिब है पांचों वक्त सजदा नूर का। रुख है काबा नूर का, अब रूह है किबला नूर का। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का।
حسن زبدے ان کے جاموں میں ہے نیمان نور کا حسن زبدے ان کے جاموں میں ہے نیمان نور کا او مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا قصیدہ نور کا ہو گئی تیری نظر بڑھ کر قصیدہ نور کا یاد آتا ہے خدا ایک صورت دیکھنے والے کہا کرتے رسول اللہ آپ کو دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت مثل مصطفیٰ نہیں ہے جبکہ حضور نے فرمایا علی میرا بھائی ہے حضور نے فرمایا ان علی لحمہ لحمی ودمہ دمی وشارہ شاری حضور نے فرمایا یا علی و محبک محبی و محبی محب اللہ و مبغدک مبغدی و مبغدی مبغد اللہ حضور نے فرمایا یا علی و من احبک فقد احبنی و من احبنی فقد احب اللہ و من ابغدک فقد ابغدنی و من ابغدنی فقد ابغد اللہ یہ مراتب ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے اس کے باوجود وہ حضور کی مثل نہیں ہے لیکن جب مولا علی نکلتے ہیں نا گھر سے تو صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ 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 یہ علی کو دیکھ کر جب اللہ یاد آتا ہے تو حضور کو دیکھ کر کیا دیکھنے والے کہا کرتے اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت آپ بندے جڑے آمدے انہوں نے نہیں تکنا تساں چلے بن جاؤ اے ادھرولا ہے سارا میں جس نیج پر تو انہوں لانا چاہتا ہوں جس نیج پر اس نیج پر بھی بندے آ نہیں رہے میں جہاں پر آپ کو جس پیک پر لانا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ آپ کے منہ میں سرکار کے سوا کوئی بات نہ ہو کون آیا کتھے بیسی گئے چھٹو پر اپنے کڑے نو دیکھو رنگا رنگ سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے پر یہاں اس دا جانی گے جس دا توڑ چڑھے ہنج مست ہوئے تھوڑی دیر مہینے بعد اساں کٹھے ہوئے ہیں تو جی ہن بھی حضور دے نا تے کٹھے ہوئے ہیں میں تو یہاں جو اسنانے کا نام لے اسے خوش ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ جو پوسٹوں پر بھی خبردار میرا نام آج کے بعد کوئی ساتھی بھی نہ لکھے خبردار کوئی نام نہیں لکھنا صرف لکھنا ہے عبد مصطفیٰ جس بندے نے میرا نام لکھا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں جو ساتھی ہمارے بیعت نہیں ہے وہ جو مرضی کریں آپ لوگوں کو قطر میرا نام نہیں لکھنا چاہیے نام عبد مصطفیٰ نام کیا عبد مصطفیٰ کسے کہتے ہیں پتہ ہے حضور کا بندہ حضور کا ہاں میں چاہتا ہوں کہ قیامت والے دن جس ٹائم میں جاؤں نا
تو صحیح فرمایا وہ عبد مصطفیٰ ہے. کوئی جمال دین ہے کوئی کچھ نہیں غیرہ غیرہ میرا خیرہ جو ختم بس عبد مصطفیٰ. کیا عبد مصطفیٰ؟ چونکہ اعلیٰ حضرت نے بھی تو یہی فرمایا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں ہوں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا. نام ہے احمد رضا تو کہندے کہ میں ہوں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا. دیو کے بندوں سے ہمیں ہے کیا غرض ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا. بولو ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا. یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا. بولو اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا. جناب تساں اللہ ہی معرفت کو جھڑکی ہوں تساں یہی معرفت ہے اللہ. اس تو علاوہ تساں کی پیر جتنے بھی کھیکھڑ دسن سارا ڈرامہ ایک کن کھولی کی سنی کنو بڑیاں تو کھیکھڑ کھکن کھیکھڑ میں سارے کھیکھڑ کیتے تکے میں آؤ جی آپ فلانے بزرگ نے تانوں ملا سا. جس بزرگ نے حضور دا نام نہ لیا وہ کوئی معرفت والا نہیں. سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی تساں چلے بنا لینا فلانا بزرگ نہ اینج کردا ہے دل جاری کردا ہے کھوتی دی سری کردا ہے. دل اس کا جاری ہوتا ہے جس کے دل سے مصطفیٰ کا نام. بس لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک. کے ملک سے مالک عالم کہا پھر تجھ کو کیا. یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا. اے دیو کے بندوں سے ہمیں ہے کیا غرض دیو کے بندوں سے ہمیں ہے کیا غرض ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا. دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب. یا عبادی یا عبادی حضور نے فرمایا یا عبادی دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب. تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا. تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا. لا یعودون آگے ہوگا بھی نہیں لا یعودون آگے ہوگا بھی نہیں. تو الگ ہے دائمہ پھر تجھ کو کیا. تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں خود میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں. کیا مطلب آپ جنتی ہے جنت ہے اور کیڑی جنت کس بلا کا نام جنت تساں کہتے ہیں پھلا کا نام جنت ہے. جاؤ دیوانے ہو چلے ہو جنت ہے اس وقت کو جنت کہتی ہیں جس وقت میں آپ کے اور حضور کے درمیان کوئی نہ ہو. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ عنہ اے جڑی جنت سمجھس تے نا مولوی پڑھا اے سنبھال کے اپنے کول رکھن اصل جتے سرکار ہون گے وہی جنت. اونچا بولو جنت. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ خلد جس میں وہ اترے گی ابرار کی جماعت ادنان نچھاور اس میرے دلہا کے سر کی ہے. اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے اتری ہوئی شبی تیرے پاؤں در کی ہے. لیکن اس تو بھی اتنی اعلیٰ حضرت گل لے گئے اتو تو بھی اگے لے گئے ایتھے تک تو انج لے نا. ہن سنیا اگے کہ کہندے جنت نہ دے تو کرے بات لطف سے جنت
نہ دے تو کرے بات لطف سے، اے جنت نہ دے تو کرے بات لطف سے، یہ گل ہو تو پھر کسے پرواہ برگو بر کی ہے، شربت نہ دے ہاں شربت نہ دے اس میں تو کرے بات لطف سے، جنت نہ دے کس طرح شیر، جنت نہ دے ہاں جنت نہ دے تیری روئے تو خیر سے، جنت نہ دے تیری روئے تو، جنت کیا بیچتی ہے روح مصطفیٰ کیا بیچتی ہے؟ تو آنے پتہ نہیں کیڑیاں پٹیاں سنگی پڑھا دے رہے کتھے رہے ہو تسی؟ جنت دے یا اللہ جنت دے یا اللہ جنت دے، وہ آخیا کرو یا اللہ حضور دا چہرہ دے، حضور دا چہرہ کملے ہو چلے ہو، وڈی چیز منگنی چاہیے دی اللہ سے، اللہ کے پورے خزانے میں حسن و جمال کا پیکر حضور کا چہرہ ہی، ہر شہر میں حسن ہے لیکن اکثر حضور کے چہرے سے کوئی نہیں۔ شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، کوئی سمجھ نہیں آئی اگلی کی؟ سمجھ آئیے نہیں آئی؟ شربت کیڑا چلے ہو اور شربت یہ حوض کوثر جڑے سن کبراک شیشے کی تبلیغ کرتے ہوئے حوض کے جام تم نے کیا دینا ہے؟ جام دینا ہے مصطفیٰ پیارے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں شربت نہ دے پترو ایک گلکاری ہو سکتا ہے جڑا عاشق ہوئے، کون کر سکتا ہے؟ ہم دوے بندے تو بس نہیں نکال لیں، تو بات شربت نہیں حوض کوثر سے انکار کر رہے ہیں، حوض کوثر سے کس نے انکار کیا؟ بات دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں، شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، یا رسول اللہ حوض کوثر بھی کہتے نہ ملے صرف قیامت میں یہ کہہ دینا آمد رضا کیا شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، یہ شہد یہ کیا سائیں تکے نہیں رولا ہے ایسا تو میں نے چلا سمجھے ہو کملے ہو سائیاں نو تو تکیا نہیں، سائیاں نو تکو تو جان بھول جاؤ، سارا جان بھول جاؤ، سائیں ہے، سائیں کیا ہے؟ بس اول آخر اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٹ کڑا کے فرمایا سب سے اول تو سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، کوئی کیا جانے کے کیا ہو، تھے وسیلے سب نبی تم، اصل مقصود خدا ہو، پاک کرنے کو وضو تھے تم، نماز جاں فضا ہو، سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم ورا ہو، اور سب تمہارے آگے شافع تم حضور کبریا ہو، سب تمہارے در کے رستے بارگاہ تک تم رسا ہو، آئے ہائے سمجھ آئیے گل نہیں؟ سارے تمہاری برگاہ میں یا رسول اللہ، نبی سارے آپ کی برگاہ میں شافع شفاعت کرنے والے، یہ حضور کا کم ہے اگے گل کرنی اور کسی کا کم ہے، یہاں یہ رولا میں سب کی سنتا ہے سب کی سنتا ہے، پتر لگ رہی ہو قیامت میں تمہیں پتہ لگ جاسی، تو جتنا اللہ نہ لینا لے ہو نا، یا حیو یا قیوم دے رٹھے لانا لے، کن کھول کے سن لو، اللہ سبحانہ وتعالی اکھ نہیں ملا سکتے، کوئی ماں پتر نہیں جمعہ جڑا اللہ نال گل کر سکے، سب کی سنتا ہے، رحیم وہ بڑا ہے، وہ دا نام چکار بھی آمدہ ہے، تو اعلیٰ حضرت بریلوی کیا فرماتے ہیں؟ واہ واہ واہ، خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع معاشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، سمجھ میں آئی؟
اے میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو اتنے تو آخا سرکار ملانی ہے کہنے ملانی ہے ہمارے ہم تو سارے اتنے گلا کر رہے ہیں اسپیکر آج بڑے گلا چھن 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 بچے ہو وہاں تو ہماری بھی بولتی بند ہو ہم کیا چیز ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں بڑیاں بڑیاں دی بند ہونی حضور فرماتے ہیں حتی ابراہیم یہاں تک ابراہیم بھی چپ ہوں گے کوئی بولنے والا نہ ہوگا اور جب سارے میری طرف دیکھیں گے پھر میں مسکرا کر کہوں گا ہم ہی کریں گے مک گئی یارا گل اس تو بعد امتی جناب کوئی دوسری گل کرے اس گل تو بعد میں امتی نہیں ہوں میں اسے امتی نہیں سمجھتا ہوں حضور کا جو ایک بات سننے کے بعد آنا لہا کے بعد بھی آگے بندہ بات کرتا تو قیامت کے دن جناب آپ تو اللہ بخاری شریف کی حدیث ہے ذرا جے کدے 17 ہی مننی ہے 17 ہی من لو جے ساڈی نے جو سننی 17 من لو او کتاب نے نال تو انداز ہے کتاب تے لے کے رکھو ایمان حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر بھرا کر پھر بھرا کر پھر بھرا کر پھر بھرا کر خلیل و مسیح صفی و نجی سبھی سے کہیں نہ بنی خلیل و مسیح صفی و نجی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے جو وہاں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے ختم ہے گل اگے کے گل ہے کہ سارا معاشر میدان لگے تو اے کوئی 500-700 بندے اے نہیں ہونا اتنے معاشر ہونا ماں جن ناس ہو بعد یہ بخاری کے الفاظ اور میرے یہاں کتا گناہ دا پریا وہ کیا کریں گے آپ کوئی وہ کلام پڑھتے ہیں یہ جامی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا مصطفیٰ یا مجتبہ ارحم لنا پڑھو اے یا مصطفیٰ ارحم لنا اے یا مصطفیٰ یا مجتبہ ارحم لنا یا مصطفیٰ یا مجتبہ شروع کر دیں یہی شروع کر اتھوں ہی شروع کر دیں سنو اور نال جدوں جس طرح یہ پڑھ نال پڑھ دیں یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا یا مصطفیٰ یا مجتبی
دستے ہما بے چارہ راہ 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 داما توئی داما توئی دستے ہما بے چارہ راہ داما توئی داما آمن آسیم من آجزم من بے قسم آلے مراد من آسیم من آجزم 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 من بے قسم آلے مرا یا شافع روز جزا 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 یا شافع سونا محمد یا شافع لا محمد یا شافع سونا محمد یا شافع مٹھنا محمد یا شافع رونا محمد یا شافع دل بر محمد یا شافع دل بر محمد یا شافع سونا محمد یا سیدنا یا محمد یا شافع روز جزا پرساں توئے یا میری معصیت ہے عروج پر تیری رحمتیں ہیں کمال پر میری معصیت ہے عروج پر تیری رحمتیں ہیں کمال پر معصیت یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری معصیت ہے عروج پر میری معصیت ہے عروج پر جی میری معصیت ہے عروج پر تیری رحمتیں ہیں کمال پر نہ میرے گناہ کی انتہا 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 نہ تیرے کرم کا شمار ہے نہ میرے گناہ کی انتہا 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 نہ تیرے کرم کا شمار ہے آج امیر ودیت چشم ماں چشم ماں جلوان ماں رے خدا جامی رود یز چشم ماں جامی رود یز چشم ماں جامی رود یز چشم ماں جامی رود
رود یز چشم ماں جامی رود یز چشم ماں جامی رود یز چشم ماں جلوان ماں پر خدا جانو دلمبر تو فدا جانو دلمبر تو فدا جانو دلم سو نام محمد جانو دلم سو نام محمد جانو دلم مٹھ نام محمد جانو دلم سو نام محمد جانو دلم سیو تو نام محمد جانو دلم مٹھ نام محمد جانو دلم سو نام فدا جانو دلم بر تو فدا جانا توئے جانا توئے جانو لفظ دلم مکڑے دی سناؤ پھر دعا کریے واہ واہ ایک منٹ دے میں ذرا تشریح کر دیا ہوں ٹھیک ہے پھر ایک منٹ میں بعد میں کلام پڑھیں گے تو پھر ان کی خدمت کرنا ہے بیٹھ جائیں چنگا کر دیو خدمت نہیں کر دیو بہت چنگا کر دیو لیکن گل سن آپ نے سنا ہے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا سمجھ بھی آئی ہے یہ تو فارسی کا سمجھ میں آئی ہے آپ کیا کہا ہے سمجھ آئی شیر کے پہلا کے پڑھے جی یا مصطفیٰ پڑھو مجتبیٰ ارحم لنا ارحم لنا یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ اے چنے ہوئے پوری کائنات میں سے ہم پر رحم کی نظر کر ہم پر رحم کی نظر سبحان اللہ رحم کی نظر فرمائیے رحم کی نظر دستے ہماں بیچارہ داما توئی داما توئی ہم بیچاروں کے ہاتھ میں تیرے دامن کے سوا کچھ نہیں ہم بیچاروں کے ہاتھ میں آپ کے دامن کے سوا اگے من آسیم من میں گنہگار میں خطا کار میں پیڑا میں گناہ منل پریا میرا کوئی پرسان حال نہیں من آسیم من عاجز من بے قسم میں بے قس حال مولا اور ہم میرا حال کی ہے حال میرا کیا یا شاف روزے اے روزے جزا کے دن شفاعت کرنے والے پرساں تو ہی پرساں میرا حال اگر آپ نے نہ پوچھا تو کوئی کائنات میں پوچھے گا ہی نہیں اگر پوچھنا ہے تو صرف آپ ہی نے پوچھنا ہے یہ مولانا جامی رحمۃ اللہ پھر اندازہ فرمائے یہ کوئی حالی اعلیٰ حضرت ہی نہیں ہے کھاتا کہ جو مولا حضرت کا نام لیتے ہیں یا حضرت کا کوئی کلام پڑھ دیتے ہیں اب بندے سمجھے پتہ نہیں جناب بریلی سے دین آیا ہے دین بڑے دور سے آیا ہے مدینے سے آیا ہے مدینہ شریف سے آیا ہے یہ ہر ایک عاشق کا یہ خیال ہر ایک عاشق امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں وہ فرماتے ہیں یا سید السادہ جئت قاسم اے ساری کائنات کے سرداروں کے سردار میں تیری بارگاہ میں آ گیا اور تسی اندازہ فرماؤ گئے وہ حضور پاک دے روزہ پاک تے کتھے گئے نے روزہ پاک تے گئے نے آدھے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اب آپ ہی نے ہمارا بیڑا پار کرنا ہے آپ ہی ہیں حضور آپ ہی ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ایک انسان بھی موجود نہ ہوتا نہ انسان کیا بلکہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات ہی ہمارے سے وجود میں نہ آپ ہی ہیں کہ جب ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو انہوں نے آپ کا وسیلہ پیش کیا کہ یا اللہ ان پیاریاں دے صدقے میں شفا دے تو اللہ نے فوراً ہی شفا دی آپ ہی ہیں کہ جن کے وسیلے سے حضرت ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہو فَقَذَاكَ مُوسَى لَمْ يَزَلْ مُتَوَسِّلًا اور رہ گئے موسیٰ پاک تو وہ بھی تواڈے وسیلے تو بغیر نہیں اللہ تک پہنچے ہر ایک آپ دے نہ لیندہ رہا ہے اور آپ دے نعرے مارتا ہے وہ یہ ایک بندے کی بات نہیں ہر ایک شخص حضور علیہ السلام کی محبت سے لبریز نظر آتا ہے جو بھی کوئی اللہ کا ولی نظر آتا ہے ہم دیکھو نا اے ہن پیر میرے علی شاہ صاحب تھوڑا جناب کلام لکھے لیکن تساں دسو بھائی اے شیر اندازہ تساں کرو اس صورت نو میں جان آکھاں یہ نویں گل نہیں کی پیر میرے علی شاہ صاحب دماغ وچ رکھ لینا کہ تسی آکھو مطلب پیر میرے علی شاہ صاحب کو نویں گل کی تھی نویں گل کوئی بھی نہیں کی یہ پرانی گل ہے اس صورت میں جان آگا انہیں ہونا آخیا ہے
تو مدینے والے سارے آتے سن فدا کا ابی و امی، ساڑھے ماں پیو قربان. یہ کیا سبب ہے کہ جس کے دل میں حضور کی محبت آتی ہے، کوئی کہتا ہے میں جان قربان کرا، کوئی کہتا ہے میں ماں قربان کرا، کوئی کہتا ہے میں پیو قربان کرا. سارے قربان کیوں کر دے پھر گل تے سرکار وچ ہے. ماں پیو قربان ہو رہی ہے. فرماتے ہیں اس صورت میں جان آکھاں کہ جانے جہان، سچ آکھاں کہ رب دی شان آکھاں جس شان تھی بڑیاں. وہ دسے صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کی ہے نہ حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ملنیوں موتی لے در. ایہا صورت انشاءاللہ پیش نظر، ایہا صورت انشاءاللہ یہی صورت ہمارے پیش نظر ہو، قبر میں بھی، روز حشر میں بھی، پل پہ بھی یہی صورت ہمارے پیش نظر. یہ کوئی نیا کلام نہیں انہوں نے سنایا آپ کو کہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے کی ہے یہ بات، یا اعلیٰ حضرت بریلوی نے بات کی ہے. بھائی جتھے ایمان آیا ہے اتھے بغل ایمان کس شے کا نام ہے؟ حضور کی محبت کا نام. کس کا نام ہے؟ حضور کی محبت. بس اگر وہ نہیں تو حضور کی محبت نہیں تو ایمان ہرگز نہیں. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے نا، تو حضرت علی کو ایک بندے نے کہا کہ جناب نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھو. تو جس نے کہا وہ مؤذن تھا. کون تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئے. انہیں پھر آ گیا جناب مغرب ویلا پہ جانا ہے تو نماز پڑھو. آپ نے فرمایا ھذا الکلب یعلمنا السنہ، فرمایا اس کتے کو دیکھو، یہ ہمیں حضور کی سنت سکھا رہا ہے جو اس نے آنکھ کی سنت میں کھولی. یہ کیسی؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کس کو یہ کہا؟ جو مؤذن ہے، پکا نمازی ہو، تو یہ غور کر لو. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ اس کی نمازوں کی بنیاد پر آپ نے نہیں کہا. کوئی نہ کوئی بچ ضرور وہ پھر فرق ہونا ہے، وہ پھر فرق. ہاں چونکہ مولا علی پاک تو تبلیغ نہیں کرنے دیتے تھے، ہر بندے کو تقریر نہیں کرنے دیتے تھے. پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے یہ بات آپ کو؟ نہیں کرنے دیتے تھے تقریر. یہ اس طرح کی بھی باتیں تو آپ یہ بھی ذرا اقبال پڑھیں نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوفے میں سارے خطیبوں کو بند کر دیا، بصرے میں بند کر دیا. اے ساری طرف گھومتے پھرتے ہوئے جس ٹائم آپ حضرت خواجہ حسن بصری کے سامنے گئے، ہر ایک سے آپ نے پوچھا ہاں بھائی تم کیا لوگوں کو سکھاتے ہو؟ کسی نے کیا جواب دیا، کسی نے کیا. جب حسن بصری کے سامنے گئے نا آپ نے فرمایا کیا سکھاتا ہے تم؟ انہوں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں آتا، میں تو سرکار دیا گلاں میں تو حضور دیا کہ کرنا. آپ نے فرمایا خدا تجھے سلامت رکھے اور خدا تجھے قائم رکھے. آپ نے اپنا جبہ اتار کر حسن بصری پاک لگا. آپ نے فرمایا تبلیغ ہے یہ اپنیاں نہ کرو، سائیں دیاں گلاں ہیں کہ دیاں گلاں کرنی ہیں. فلانا فلانا کیا سائیں کی باتیں گلاں نہ سکو. میں تمہیں گھنٹہ پورا میں ہو گیا شیراں دی تشریح دے کے کوئی اور گل میں تمہیں سنائی ہوئی گواہ بھرا کے جتوں بھی گل سرکار کس شہر کا نہ ہے یار. بس تسی یار کوئی کاکی ہو دودھ پیندے ہو. اے حضرت نے خطبہ عربی میں آپ کو پڑھ کے بچ حدیث شریف سنائی تو تسی گونگی کوئی مطلب ہے تواڈیاں مداں ماریاں انہوں نے حدیث شریف پڑھ کے آپ کو سنائی ہے. بندہ جس نال محبت کرتا ہے کیا مطلب لڑے وہ نال ہو سی، جس نال محبت کرتا ہے کیا مطلب لڑے وہ تو خدا کے بندوں. اگر محبت کی نشانی کیا ہے یہ حضور سے ہی پوچھو. چلو مدینہ شریف میں سائنس سے پوچھو محبت کی علامت کیا ہے. فرمایا محبت کی علامت یہ ہے جو جس سے محبت کرتا ہے بات اسی کی کرے گا، بار بار اس کی بات کرے گا. یہ محبت اس کو پھرنے نہیں دے گی، نہیں پھرنے دے. ایتھے میرے کو بندے آمدن طرح طرح دے بندے آمدن اللہ دی قسم ہے. جس کا جڑا مقصد ہوتا ہے نا جی پروفیسر گھما پھرے تھے. میں وظیفہ بھی دس دینا وا بھئی اے بے اولادیاں نو وظیفہ جے اے حضور دی حدیث شریف جے روزی اے دے باوجود بھی بندے ہاتھ ملانے میں اکثر وہ اے مسئلہ سی. حالانکہ میں آپ دس چکیا ہوں بتلا دی ہوتی ہے بات پھر مڑ کے پوچھتے ہیں چونکہ ان کے دماغ میں وہ بات بیٹھی ہوئی ہے. دماغ میں جو بات دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے وہ زبان پر آئے گی. اگر تمہارے دل و دماغ میں مصطفیٰ کریم ہے تو زبان پر بھی مصطفیٰ کریم ہے. یہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ دل میں حضور ہوں اور زبان پر حضور نہ آئے. آپ چلتے پھرتے حضور کا نام لیں گے، بول لیں گے حضور کا نام، آپ کو نعت اچھی لگے گی، آپ کوئی شعر سنیں گے مچل اٹھیں گے. آپ یقین کریں میں تو اعلیٰ حضرت کی کلام کو کھنگال مارا ہے میں نے صرف اس چکر میں بھئی اعلیٰ حضرت گل بڑی عمدہ کر دیں.
کسی اور کے دماغ میں وہ دیکھو نا، آپ کچھ بھی کہہ دیں یا جتنے پڑھے لکھے جو اپنے آپ کو سمجھ دیں، جو مرضی بکواس کرتے رہیں، بھونکنے والے بھونکتے رہیں، اعلیٰ حضرت ایس گل کا مول نہیں، ایس ایک گل کا مول نہیں کہ عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور مول ہی نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایس گل دا مول نہیں جے، ایس گل دا مول نہیں جے بھئی عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں۔ اور فرمایا حضور کے چہرے کی بات ہم کیا تمہیں سنائیں؟ اپنا کتھے کوئی سنگی ہے ادھر ملے گا ظفر، آپ چلے جاؤ ادھر وہاں اس جاڑی کے پاس جا، اور چل لڑکا اس جاڑی کے پاس جا، دیکھ اگر کتا ہے تو اس کو پیچھے بگا دو، چلیں باقی ادھر ہی آگے دیکھیں تو ہے ضرور کوئی وہاں، ذرا اس کو ہلکا سا لگے نا، اس کو پتھر شتر ایسے قریب پھینک تاکہ وہ دفع ہو جائے ادھر پر، تو بس سارے نہ جاؤ، سارے نہ جاؤ۔ تو بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی؟ تو اس گل دا مول نہیں، عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور انہاں کیا حضور دیاں گلاں دے بارے کی دساں، کی دساں حضور دیاں گلاں دے بارے؟ حضور دیاں اڈیاں جڑیاں نے وہ اتنیاں سونیاں نے کہ نہ چند اتنا سونا ہے نہ سورج اتنا سونا۔ کوئی سمجھ؟ اے پترو عشق دی علامت ہے، ایک دی علامت ہے، عشق کی علامت ہے۔ عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے بھی ہیں مشتر ایڑیاں۔ گلہ مکا دیتی ہیں آلہ، کٹ کڑاکے دیتے، کڑاکے کٹ دیتے۔ اور چہرے کی جو بات کرتے ہیں توبہ توبہ تو یہ اڈیاں دی چہرے دی بھی سنا دیا تھا۔ آلہ حضرت بریلوی فرماتے ہیں حضور کا چہرہ اتنا حسین ہے، اتنا حسین ہے، فرمایا میں تو لفظوں میں ہی تمہیں سمجھا سکتا ہوں اور لفظوں میں بھی حق نہیں ادا کر سکتا۔ تو لفظوں میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اتنا سونا چہرہ ہے حضور کا، بھئی حضور جب قرآن پڑھ دے سن کیا کر دیں؟ قرآن تعالیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں حضور تو ہے قرآن اتکن تو قرآن تھنو ہے چاہتی پاک۔ اگر حضور قرآن پڑھن تو قرآن حضور دے رخساران دیکھے، قرآن بھی آکھے ہاتھ میں رب دا کلام پر اے ہو جا سونا تو کری تکے۔ طرفہ عالم ہے، طرفہ عالم ہے کہ وہ قرآن ادھر دیکھے ادھر، طرفہ عالم ہے کہ وہ قرآن ادھر دیکھے ادھر، مصحف پاک ہو، مصحف پاک ہو، حیران باری عارض، مصحف پاک ہو۔ میں تو کیا چیز ہوں خود، میں تو کیا چیز ہوں خود صاحب قرآن کو شاہ، لاکھ مصحف سے پسند آئی بارے اور اگے کے فرماتے ہیں بلکہ پہلا مصرع ہے، نارے دوزخ کو، نارے نارے نار کسی کہتے ہیں، بولو سارے، نارے دوزخ کو چمن کر دے بارے عارض، نارے دوزخ، نارے دوزخ، کیڑی دوزخ دی گل کر ہنج کر کے تکن کے سرکار دوزخ چھٹی، نارے دوزخ کو چمن کر دے بہارے عارض، ظلمت حشر کو دن، ظلمت حشر کو دن کر دے
نہارے آئے تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا سائیں تیل جلنا نا آپ کہیں تیل مبارک ایسا وہ بنا لیکن اللہ نہیں آگے اللہ داندہ آئے ہائے تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے عارض کمال ہو گیا جی کمال ہو گیا اے عشق ہے اے اس میں کیا آدھے نا اے کڑا جی کو حضور تو سوا کوئی اور گا حضور تے حضور 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 بس اوڑنا حضور بچھونا حضور اور باقی آپ کو یہ قیامت کے دن سمجھ میں آئے گی جس ٹائم آپ جائیں گے نا آپ ٹھنڈے ڈھار برف دی طرح ہو جا سو گیا تھے تو کسی دی چلتی نہیں چلتی وہ کہ شیر ہے وہ جانی سنایا وہ شیر سنائی وہ جڑا سو کو شاہ پڑھدا ہے وہ جڑا میں کدے کدے کلیاں بہت سندا ہوں اور ہن تینوں گھنٹہ لگانا پیسی دماغ کو جڑا شیر سن دے رہندے ہیں اس یوٹیوب تو میں اس شروع کرنا ہے انشاء وہ شیر نہیں وہ پڑھدا وہ میدان معاشر والا سر گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے سارے بولو گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے گناہگار جو معاشر میں فریاد میری بھی سونی کو نہیں آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار سارے سجدے میں اور کھل جائیں گی زلفیں سارے سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں گناہگار کی بخشش کا اصرار کریں گے پڑھ دیا کوئی حافظہ باندھی ہے تو میں کدے کدے نا وہ میں کوئی ادھا گھنٹہ گڈی بہ گو روندا بھی رہندا سندا حالاں میں کدے خطیباں دی تقریراں نہیں سنیاں اللہ دی قسم ہے میں پتہ نہیں کوئی کہ مار دے کوئی کہ تو کوئی نہیں میں رغبت نہیں رکھتا ہوں میں صرف بابا جی کو سنتا ہوں بابا جی خادم رضوی صاحب کدی کدی وہ بھی کدی کوئی مینوں کلپ بھیج دیندا ہے بابا جی دا تو وہ میں ضرور سن لینا میں کدے میں مس نہیں کیتا کیونکہ بابا جی حضور کی عشق کی ٹھوک بجا کر باقی میں نہیں سنتا ہوں لیکن وہ کسی سنگی نے میں نے کلپ بھیجا ہے تو اس کو میں کوئی 1000 مرتبہ سنتی ہوں جس طرح وہ یہ شعر پڑھتا ہے میرے سے تو آواز میری اتنی نہیں ہے لیکن گل بڑی مزیدار اس نے کی تھی ہے گناہگار جب کہیں گے یا رسول اللہ دعائی حضور فرمائیں گے آنا لاہا آنا لاہا ہائے 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 اذهبوا الى غیری سب یہ کہیں گے اذهبوا الى کسے اوری کو لے جاؤ سائیں نے نہیں کہا اے جناب سو کا ذرا ساتھ سرے دے گنڈ جے ہن تہاڈی اگوں اپنی مرضی پیغام اتھے دا لے کے جاؤ سائیں نے اے نہیں کہنا کسے اور کون کون ہو کیسا ہو کون ہو ہے کوئی رحمت للعالمین ہو ہے کوئی امام المرسلین ہو ہے کوئی نائب اعظم اللہ کا ہو
ہے کوئی خلیفہ مطلق اور؟ بس سرکار سے عرض کی جائے گی آپ کرم فرمائیں. اب اللہ سبحانہ سے بات مشکل ہے ہم سے. حضور فرماتے ہیں پھر میں کہوں گا انا لاہا، ہاں ہاں آج ہی کی بات کے لیے تو ہم یہاں آئے. یہ گل بڑی ڈاڈی جی. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جائے. تازے ہو کر بولو نعرہ جاندار ہو کے بولنا. تھک گئے؟ تھکنا کیا ہے بھائی لوگوں؟ میں بھی ساری رات جاگدا پہ. تسی ہوں تھک گئے؟ تھکنا نہیں چاہیے. حضور کا ذکر ہے گھج وج کے بیٹھ یہ اسی عبادت کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہے وہ عبادت جی ضائع بھی نہیں تھی. سائیں دیاں گلاں سائیں دیاں مزہ دیتی ہیں باتیں مصطفیٰ کی اور لطف آتا ہے باتوں میں خدا کا. حضور کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. بایا تھوڑی جگہ ٹینشن نکے نکے مسئلے کیڑے چھوڑ دیو نا. نکے نکے مسئلے یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا فلان نہیں ہوتا ٹھکان نہیں ہوتا کیسے نہیں ہوتا. حضور سے محبت کرو سائیں سے عشق کرو. اگر تم بے اولاد ہو تو اولاد ہو جائے گی. اگر تم پریشان ہو تو پریشانی دور ہو جائے گی. اگر تمہاری روزی میں ٹینشن ہے کوئی روزی میں برکت ہو جائے گی انشاءاللہ. بس آپ وعدہ کرو آپ حضور سے محبت کرو. حضور کا دامن نہیں چھوڑو. اٹھتے بیٹھتے حضور کا نام لو اور درود شریف بھی پڑھو. درود شریف پڑھنے والا حضور کی نظر میں آتا ہے. اور استغفار بھی نہیں چھوڑنا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. پڑھو سارے استغفر سائیں کو وظیفے سے بہت محبت ہے اس لیے آپ صاحب نے محبت کر دی تو انشاءاللہ. باقی کیا حضور نے حج کرنا تھوڑا کم پہنچ جانا. اللہ دی قسم ہے پروفیسر صاحب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کچھ بھی نہیں جی ٹینشن حضور کرما چلے دیوانے. آپ آنا تو ہم دم کریں گے تو پھونکا پھنکی کریں گے تو جیسے ہوں گا تو ویسے ہوں گا. کچھ بھی نہیں ہوگا. گھر پہ بیٹھ کے درود پڑھو کام ہو جائے. ساڑھے کو دم کا بھی ٹائم نہیں. درود پڑھو. ایک بندہ جناب نا پریشان 1000 انہیں درہم دینا سی کسی کا سلطان درود شریف پڑھتا تھا. سلطان نے جناب تینوں دیسی ہو 1000 وہ گیا اس عرض کی تھی سلطان محمود غزنوی کو کہ میں ٹول جا سا لیکن انہوں نے نشانی کے دساں وہ تو نشانی بھی منگے گا تینوں حضور نے کیا بھی ہے یا نہیں. تو 30,000 مرتبہ شام کو درود پڑھتے ہو آج تم نے نہیں پڑھا تو چھٹی کی ہے تو حضور نے فرمایا چھٹی نہ کرے. سلطان محمود غزنوی کی خدمت جو بندہ پہنچ گیا اس کا کہ جناب میں نے 1000 درہم چاہیے میں مقروض ہاں. انہوں نے کہا کوئی تینوں کس بھیجا جنہیں سائیں نے بھیجا. انہوں نے سائیں نے بھیجا کیا دلیل ہے اگر تساں جناب 30,000 سویرے 30,000 شامی درود پڑھ دیو کل تساں ناغا کیتا ہے تو حضور نے فرمایا بندہ بنا ہے چھٹی نہ کرو. اس نے کہا وزیر کو 2000 درہم اس کو دے دے. 1000 تو اس لیے کہ سائیں نے فرمایا ایک اس لیے کہ مجھے اس نے جگایا اور پھر حضور نے میرے پاس اس کو بھیجا. 2000 درہم لے کر وہ تو نکلا. وزیرہ پیچھے گھیر لے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت 30,000 پڑھنا تو بڑا اوکھا ہے. راتی تو شامی سویرے بھی 30,000 راتی میں وہ پھر تسی کیوں نہیں پڑھ دے. انہوں نے کہا میں نے علماء سے سنا ہے ایک درود شریف ہے اگر کوئی وہ ایک مرتبہ پڑھے تو 10,000 مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. 3 مرتبہ میں شام کو پڑھتا ہوں 3 مرتبہ صبح پڑھتا ہوں. تو کل واقعتاً میں چھوٹ گیا مجھ سے میں نہیں پڑھ سکا ہوں. انہوں نے کہا وہ کیڑا درود شریف ہے تو انہوں نے پڑھ کے سنایا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا مختلف الملوان و تعقب العصران و کر الجدیدان و استقل الفرقدان بلغ روحه و ارواح آل بیته من التحیت والسلام و بارک وسلم علیہ کثیرا. سمجھ میں بات آئی ہے کہ کوئی نہیں تسی ہن اکثر بجنا ایڈا اوکھا دوشی سنت نہیں آوندا صلی اللہ علیہ والہ وسلم آتا نہیں آتا. پڑھو ذرا حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
پڑھی جاؤ تو موجاں کری جاؤ پڑھی جاؤ تو موجاں جیب پالو تواڈے واسطے اے ہوئی ہے دودھ 10,000 میں کھول کے تکیا نہیں مجھے پتہ لگ گیا تک لو کھول کے تک لو ہوئی کھول کے دیو عائشہ بس ہے بس ہن جیب پال لو جناب سمجھ آئیے گل دی کہ درود شریف جڑا بندہ پڑھے گا او دا بیڑا دب کے بولو او دا بیڑا ہن تو نہیں ہے مینوں تویز لا کے دا سمجھ آئیے کہ نہیں آ کسی اور پاسے ٹر جانا تویز لا کے لینا اتنیاں میتریاں ایک کی تویز ہے حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈا بیڑا پار ایسا ہی دی گل تمہیں سنا دی درود شریف پڑھنے سے بیڑا پار اور دوسرا استغفار شریف اور ایک انتہائی عام بات آپ کو بتلانی انتہائی عام بات کہ ملتا تو میں ویسے بھی سب ہوں آج بھی مسجد میں کچھ دوستوں نے میں نے اعلان بھی کیا تھا کہ تساں نماز کے بعد کوئی بگڑ نہیں مچاڑی لیکن وہ ایک نمازی کو پھر بھی دھکا لگا جس سے مجھے ٹھیک ٹھاک تکلیف ہوئی ہے وہ بندہ بھی بہت نیک آدمی ہے اور پھر وہ بولنے لگا تھا لیکن اس کو میں نے دیکھا تو چپ ہو گیا تو اللہ اس کا بھلا کرے لیکن آپ کو دیکھنا ہے میں نے کیڑی کوئی تیزی تکڑ جی ایک دوسرے کو دھکے دیں دیو کیوں دیں دیو میں کوئی نس چلے آپ میں سے وہ صوفی درویش ہے جو انتظار کرے اور بابوں کا عزت کرے جس کی داڑھی میں بال سفید ہوں اس کا حضور نے احترام کیا جناب نے احترام جناب بہت لحاظ کیا مولا علی پاک نے تو جناب نماز ویٹ کر دی تھی اگے مشرق بڈھا جا رہے سر آپ پیچھے آہستہ آہستہ ٹرنا شروع ہو گئے آپ نہیں ان کراس کر کے اگے آئے وہ اگے جناب حضور پاک رکوع وچ لمبا رکوع ساتھیاں حیرت دا کیتا ہے بعد وچ نماز کو اظہار وہ پھر جدوں حضرت علی آئے تو سامع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد حضور نے سلام پھیریا صحابہ نے پوچھا بھی لمبا رکوع کرنے کا حکم آ گیا فرمایا علی سے پوچھو سبحان اللہ تو پوچھا بھائی علی کیا بات ہے تو آپ نے کہا وہ بوڑھا رستے میں تھا ایک مشرک تو ضعیف آدمی تھا تو میں اگر اس کو ایسے دھکا دے کر آگے آتا تو آ تو سکتا تھا میں نے کہا چلو نماز میں تو پہنچ ہی جاؤں گا تکیا یہ ہے پروفیسر صاحب گل نوٹ کرو انہوں نے کہا نماز تو ہوندی رہے گی بھائی یہ بڈھا ہے یہ کون ہے بڈھا ہے ضعیف ہے حضور نے فرمایا علی میرے رب نے بھی مجھے نماز رکوع میں فرمایا اتنے نہیں چکنا صرف علی ایک بڈھے کا احترام کر رہا ہے تو جب آ جائے گا تو پھر سامع اللہ یہ تمہیں گلاں اس کن چ سننی ہے ادھر کڈنے واسطے نہیں دسنا ہوں بھی تک کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے سفید داڑیاں والے بیٹھے کسی جوان کو یہ نہیں حق کہ اس کی وجہ سے کسی بوڑھے کو ٹھوکر لگے ہم حضور کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے نبی پاک کو میں مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے اور آپ یقین کریں میرا کبھی کبھی مزاج بھی میرا سخت ہوتا ہے تو آپ کوشش کرنی چاہیے ایسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے اگر میں بھی آپ سے ناراض ہوں جڑے مرید ہو کم از کم پترو انہوں کی خواہ مخواہ خراب ہو جانی گل مننی چاہیے چٹیاں داڑیاں والے سے بڈھے اور انہوں نے کوئی دھکا لگ جائے انہوں نے کوئی تکلیف ہو جائے فرض کیتا تسی تو جوان ہو تمہیں کہڑی تکلیف ہے تسی انتظار کرو میں تو رات 11 بجے تک بیٹھا رہتا ہوں نہیں بیٹھا رہتا ہوں ایک بندے سے ایک بندے کی بات سنتا ہوں اس کے بعد میں ہاں بھائی توں دس گیا تو بھائیو گلاں تواڈیاں سنیاں جان گیاں تواڈی کوئی گلاں تو میں تانوں دس دیتی ہوں ایک برکت واسطے میں حدیث شریف سنا دینا وہ برکت علی روزی وچ برکت علی اے جڑے کاروباراں شرباراں پریشان ایک بندہ آیا حضور دی برگاہ جو چھوٹے سال میرے سال رضی اللہ عنہ راضی اس نے کہا میری روزی وچ برکت کون اے چلو ودیاں دا علاج کر دینا تو حضور نے فرمایا جس ٹائم تو گھر میں داخل ہوا کر تو پہلے کہا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر مجھ پر درود پڑھا کر السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ اور پھر اس کے بعد کل والا ہر شریف پڑھا کر کیا پڑھا بس صحیح نے ارشاد فرمایا اے کر ففعل الرجل اس بندے نے ایسا ہی کیا فادر اللہ علیہ رزق اللہ نے اس پر روزی کے سمندر بہا دیے اور پھر اس کے بعد عطا وعدہ علی جیرانی اس نے اتنا رزق اپنے پڑوسیوں کو تقسیم کیا پڑوسی پریشان ہو گئے وہ کیا کرنا ہے یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دسیا ہوا وظیفہ جناب یہ تم سمجھ گئے ہو ایتھوں جاسو گھر پہلے کیا کہنا ہے السلام علیکم کا وعدہ کر دیں ان کا نفی احد اولم یکن فی احد پاویں گھر وچ کوئی ہوے تے پاویں گھر وچ کوئی نہ ہوے تساں یہ اسلام کرنا ہے پاویں گھر وچ ہوے پاویں کوئی گھر وچ تانوں کی پتہ ہے حضور نے جے اسلام کیا تو حضور نو نظر پہ آمدا ہے کوئی
ہاں فرما دیں وہ جی تھوڑا ہی سلام ہوتا ہے سلام کسی کو ہوتا ہے کوئی ہوتا ہی ہے نا پھر سنال ہی حضور علیہ السلام پہ سلام پیش کرنا ہے السلام علیکم یا سیدی جناب پھر اس کے بعد بسم اللہ شریف پڑھ کے کل والا ہاتھ پڑھ لیں جناب تھوڑی روزی برکت ہو جاتی وظیفہ سن لے اے بڑا چوٹیاں کا تویز ہے سن لے ہوں جڑا عمل کرے گا اس کا بیڑا ہوں یہ نہیں کہنا بچی زبان میرا والی ایسی نہیں ہے وہ میرے صحابی تھے اعلیٰ حضرت نے چھپ کے رکھ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بلبل یہ کیا کہاں میں کہاں فضل گل کہاں اے بلبل عاشق رسول کو کہتے ہیں اعلیٰ بلبل یہ کیا کہا بلبل یہ کیا کہا میں کہاں فضل گل کہاں امید رکھ کے عام ہے جود و نوال گل آپ فرماتے ہیں امید رکھ حضور دا فضل عام ہے اے نا اے کہ تم نے کیا سمجھا ہوا کو پیر سمجھا ہے یہ چنگا بڑا مالدار بندہ آوے انہوں ذرا سائڈ دے لنگر بھی مخصوص پروٹوکول بھی مخصوص جی عام بندہ جائے جناب تو انہوں ہوئی دال پسیر تم نے پیر سمجھا ہوا ہے رحمت للعالمین ہے چلے ہو کملے ہو تو انہوں کسی نے میری دلت مرچہ لگنی ہے تو تن کے لگن میں لانا چاہنا ہوں لگن تو انہوں پتہ لگے تو سمجھے کو نہیں کرتی حضور حضور ہے یہ دماغ میں رکھنا کبھی سرکار نے یہ بات نہیں کرنی جو ہے تیری اوقات کوئی نہیں اے نہیں جی کرنی غلط کبھی گل نہیں کرنی حضور نے تو اٹھ کے فرمایا خوش گرفت ہو مجھے اختیار دیا گیا کس میں ادھی امت یا تو جنت تہاڈی ولایت صاحب جاندے کر دے ہاں تو یا پھر تسی شفاعت لے لو فرمایا فقط تو شفاع میں لے لی شفاع اور ابو بکر صدیق یا رسول اللہ ادھی امت مفت وچ جاندی سی آپ نے فرمایا چپ کر کے بیٹھ پیاریا ادھی باقی دا کی ہوندا ہے یہ سارے تسی ٹر جاؤ نیکاں واسطے شفاعت میں نہیں لئی اے اللہ دی قسم ہے میں 30 سپاریاں دی قسم ہے حدیث شریف دے لفظ نے قرآن شریف دی قسم ہے حضور نے فرمایا بالے یا للمذنبین والمتلوثین والخاطئین فرمایا یہ گنہگاروں کے لیے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں یہ نہیں کہنا بجی اسی ہوں جناب کی میں پڑھی ہے ساڑھی دی جناب زبان پھر پڑھی نلائکاں سی کلمہ پڑھتے ہو اور وہ بھی نہ پڑھو پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے وہ چاہ بولو کلمہ پڑھنے تو بعد اسی مطلب نکے نکے دل نہ کریا کرو اے ولی کس کو کہتے ہیں ولی بابا جی میرے بابا جی فرید الدین گنجی شد مسعود پر میری جان قربان ولی کیسے بنتے ہیں کیسے بنتے ہیں این جی بن دے پترو رنگ لاگت لاگت لاگے ہے رنگ لاگت لاگت لاگے ہے بو باگت باگت باگے ہے بہت دنوں سے سویا منوا جاگت جاگت جاگے این جی سمجھ نہیں آتی بلے عرب دا کی یہ پانا ایتھو پٹنا اوتھے لاتا اور نہیں پتہ لگتا کیڑے ویلے بدل دے اپنے آپ نو اج نہ آگے کرو او جی ساڈیاں تے زمانہ وچ تشہیر کو نہیں تساں گھنٹہ ہو گیا درود شریف پڑھ دے پے میں حضور دا نام پہ لیندا تسی نعرے پہ مار دے صلی اللہ علیہ وسلم اجے تشہیر کو نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اجی ساڈی زبان تے پھر اسی پاک تے نہیں نا تے تسی پلیت بھی نہیں گناہگار ہم ضرور ہیں گناہگار ہونا اور بات ہے نجس نہیں ہے ہم نجس کیسے ہم ہو سکتے ہیں جب سرکار کا نام لیتا ہے تو صرف خالی زبان ہی پاک نہیں ہوتی روح بھی پاک حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ہوں یہ گل نہیں تساں کرنی پئی اسی جناب کس طرح پڑھا پھر تسی کو تویز دیو تو پھر اسی جناب ماتڑ بہت مسکین جی ہاں مسکین کون ہو تساں بڑے چھوڑے مسکین جی یہ مسکین میم تو بغیر سکین تو پترا جی میم چھٹی جی تو سکین ہو جاؤ گے میم نو نہ چھڑیو پھر مسکین بن جاؤ یہ میم تو بغیر سکین کہتے ہیں چھڑی نو پترا میم جہاں ہوگی وہاں سکین بھی پھر مسکین اس میم دی محبت ہے ساری چلو پھر میم دے سنا الف دے مکھڑے دے چلو ہوں خدمت کرنا ہے نا سارے رل لیکن سارے کٹھے ہو کے نہ آوے تھوڑے تھوڑے آوے شروع میم دا گھونگھٹ الف دے مکھڑے تے میم دا گھونگھٹ
पाना बोलेगा आना बशरीदा सारे डाल के पढ़ो जी बोलेगा आना बशरीदा पाना बोलेगा आना बशरीदा पाना बोलेगा आना बशरीदा पाना बोलेगा आना बशरीदा पाना बोलेगा आना बशरीदा तेनु आशिकाने पहचान लिया अलिफ दे मुकड़े ते मीम दा घूंघट मीम दे कुंडे विच अलिफ नज़ारा मीम दे कुंडे विच अलिफ नज़ारा लुकराना महबूबा मीम दे कुंडे विच अलिफ नज़ारा मीम दे कुंडे विच अलिफ नज़ारा लुकराना महबूबा सच्चियां गल्लां करन तो आशिका सच्चियां गल्लां करन तो आशिका रुकना ना महबूबा अज बरश आए अर्श तसी अज बरश आए तायूं बदल मकान आना बोलेगा आना बशरीदा पाना बोलेगा आना बशरीदा पाना बशरीदा जी पाना बोलेगा आना बशरीदा जी पाना बोलेगा आना बशरीदा जी पाना बोलेगा आना बशरी कहते अर्श बरी दे लोग कहते अर्श बरी दे बन मेहमान सियाए लोग कहते अर्श बरी दे बन मेहमान सियाए कौन मेहमान थे की मेहमानी कौन मेहमान थे की मेहमानी कौन बलाए समझाए घर वाला घर अपने आया घर वाला घर अपने आया बस नमाज का टाइम हो रहा है बैठे नहीं बैठ जाओ बैठ दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो आधे जी लाके वापस करो जाते बैठ जाओ नमाज के टाइम आपका क्या ख्याल है पहले लंगर फटफट हो जाए और फिर नमाज ठीक है नमाज इधर ही पढ़ लेना वजू है सब जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपने तो दो पढ़नी है फर्ज आपने नमाज पढ़ानी है आपने पढ़ानी है ताकि ये परवेज साहब मुसाफिर हैं दो परवेज साहब की तबीयत भी सही नहीं है आपने सब ने दुआ करना है क्योंकि अमले तनफ़ुस दुरुस्त हो आगो सारे आमीन अमले तनफ़ुस ये सांस में थोड़ी सी दिक्कत है तो अल्लाह पाक इनको शिफा अता फरमाए आमीन ये हमारे मुखलिस तरीन साथियों में से हमारे बाजू हैं बल्कि हमारी रीढ़ की हड्डी है
اللہ پاک انہیں تندرستیاں عطا فرمائے. آمین. ہمارے ایک ساتھی ہیں حاجی عبدالحق صاحب، گردے کی تکلیف ہے، اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے. آمین. اور جو ساتھی اس دفعہ نہیں پہنچ سکے اور ان کی اگر طبیعتیں ناساز ہیں تو اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے. آمین. جو پہنچ پائے ان میں سے ایک ایک کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو روزی اور عزت میں برکت عطا فرمائے. آمین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے. آمین. ابھی آپ نے لنگر شریف یہیں پر تناول فرمانا ہے. لنگر شریف تناول فرمانے میں بھی یہ دماغ میں رہے کہ کسی قسم کی کوئی ایک ذرہ برابر آواز نہ آئے. مثلاً اگر کوئی نیا ساتھی اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو اس کی بھی ویسے معافی نہیں ہونی چاہیے، لیکن پرانے ساتھیوں کو اصولوں پر نظر رکھنی چاہیے. کوئی شور شرابہ نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ کتنے بندے یہاں بیٹھے ہیں، ایسے لگے جیسے کوئی ہے ہی نہیں ہے. یہ والی خاموشی اب آپ نے یہیں پر لائنیں درست کرنی ہے. ہم نے فاتحہ شریف پڑھ کے دعا کرنی ہے. آپ نے لائنیں پہ ادھر ہی درست کر لینی ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم نے یہاں پر بیٹھ کر نماز ادا کرنی ہے تو پھر ہڈیاں وغیرہ وہ ایک ہی طرف، جس پلیٹ میں کھانا کھائیں گے اس کے ایک طرف رکھتے رہیں، نیچے نہ رکھیں. اگر آپ ہڈیاں ان دریوں پر پھینکیں گے نماز کیسے پڑھیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اور چاول نیچے نہیں گرنے چاہیے. وہ چاول جو نیچے دانہ گر جائے اسے ادب سے اٹھا کر کھا لینے میں روزی میں برکت ہوتی ہے. اور ایک میں نے قول پڑھا تھا، اگرچہ ضعیف ہے لیکن ہمارا ایمان قوی ہے. تو ایک قول میں نے پڑھا تھا کہ جیڑا بندہ تھلوں ٹکڑے چک کے کھاندہ ہے اگر بے اولاد ہوئے اللہ ان سونی اولاد عطا فرمائے اور روزی میں بہت برکت ہو جاتی ہے. نیچے دانا نیچے نہیں گرنا چاہیے. اگر اسی طرح روٹی کا کوئی ذرہ نیچے گرے اس میں شبہ. باقی آپ نے دعا مانگنی ہے کہ ہمارے جتنے ساتھی آج غیر حاضر ہیں اللہ ان کی سب کی تکلیفیں دور فرمائے. اور یہ بھی ہم دعا کرتے ہیں مل کر کہ یا اللہ ہم پر اپنا فضل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب پر اپنا فضل فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہماری روزیوں میں برکت پیدا فرما، ہمیں عشق مصطفیٰ سچا عطا فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال، اس کالونی پر اور اس پورے صوبے پر ملک پر اپنا فضل فرما، عالم اسلام پر اپنی مہربانی فرما، حضور کی امت پر اپنی رحمت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ہمارے فوت شدگان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. ہمارے جتنے ساتھی بیمار ہیں بالخصوص پروفیسر صاحب حاجی صاحب ان کو شفائی کاملہ عطا فرما. یا اللہ ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما دے، ان کے خلوص میں برکتیں پیدا فرما دے، وسوسوں سے محفوظ فرما دے، برے خیالات سے محفوظ فرما دے. ہمارے دل تیرے قبضے میں، تو اگر چاہے تو خراب نہیں ہوں گے. یا اللہ ان دلوں میں اپنی اور اپنے حبیب کی محبت داخل فرما دے. شیطان کی شر سے بچا لے، انسان کی شر سے بچا لے، ظالموں کے ظلم سے بچا لے، حاسدوں کے حسد سے بچا لے، بخیلوں کی بخیلی سے محفوظ فرما. اس جتنے بھی ساتھی اس مجلس میں تشریف فرمائیں سب کی مرادیں پوری فرما. سارے ساتھی دعا کریں جو اخلاص والی ٹیم ہے جو لنگر پکاتی ہے اللہ ان کی دنیا آخرت میں فرما. جتنے ساتھی یہاں پر برتن مانجتے ہیں صاف کرتے ہیں ان پر اللہ فضل فرما. جن ساتھیوں نے یہ تمبو لگایا ہے، جنہوں نے یہ دریاں بچھائی ہیں، جنہوں نے یہاں جھاڑو دیا ہے اللہ ان کی دنیا آخرت بہتر فرما. جو ساتھی اس دروازے سے استانے سے محبت کرتے ہیں اللہ ان کی دنیا آخرت بہتر فرما. جتنے مخلصین ہیں اللہ سب کا بیڑا پار فرما. قاری بھارت صاحب اور ان کی ساری ٹیم آزاد کشمیر سے جو آتی ہے اللہ ان کی دنیا بھی آخرت بھی قبر بھی حشر بھی بہتر فرما. اللہ پاک مجھ پر بھی اپنا فضل فرما. مدینہ شریف میں ہمارے ایک ساتھی ہیں اللہ سبحانہ و حضور علیہ السلام کے شہر پاک کی عزت و حرمت کے صدقے میں ان پر بھی اپنا فضل فرما اور ان کے صدقے ہم پر بھی اپنی مہربانی فرما. اور جو ساتھی پریشان حال ہیں ان پر اپنی رحمت فرمائے. تو رسول جنت صاحب ہیں ان پر اللہ مہربانی فرمائے. قاری غلام عباس صاحب جتنے باقی لوگ اور سارے جتنے بیٹھے ہو تسی جنہاں دے نام نہیں بھی ملا رہے ہوں حضرت صاحب کو ملا سارے اللہ پاک سب پر فضل فرما. اور ایک بندہ بھی ایسا نہ رہے جس کے دل میں کوئی تمنا ہے یا اللہ وہ پوری فرما. حضور کے ذکر سے پوری فرما، رحمت عالم کے صدقے میں پوری فرما، جانے جانا کے وسیلے سے پوری فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ. ادھر ہی سب